روسی مشن دوبارہ چاند پر۔ روس نے جمعے کی صبح مقامی وقت کے مطابق 8:10 پر مشرقی روس میں واقع دوستوچنی لانچ فیسلٹی سے چاند کی طرف اپنا نیا مشن لونا 25 روانہ کیا اور یوں روس چاند کی تسخیر میں دوبارہ سرگرم ہو گیا۔ قریب نصف صدی قبل 1976 میں روس نے آخری مرتبہ چاند پر ایک غیر انسانی روبوٹک مشن بھیجا تھا جس کا نام لونا 24 تھا۔ نیا بھیجا جانے والا مشن چاند پر قریباً 12 سے 13 دن میں پہنچے گا، یعنی 23 یا 24 اگست تک۔ بھارت کا پچھلے ماہ چاند پر بھیجا جانے والا مشن چندریان 3 بھی اسی روز چاند کے جنوبی قطب پر اترے گا۔ سو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کون چاند کے جنوبی قطب پر پہلے اترتا ہے۔ روس کے اس مشن کو خلا میں بھیجنے کے لیے قدرے بڑا راکٹ استعمال کیا گیا ہے جس میں ایندھن کی مقدار بھارت کے چندریان مشن سے زیادہ ہے، اور اس راکٹ کی کئی سٹیجز ہیں جو اسے تیز رفتاری سے خلا میں لے جانے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ 5 دن میں چاند کے گرد مدار میں پہنچے گا اور پھر اگلے 7 دن میں چاند پر مناسب لینڈنگ کی جگہ ڈھونڈ کر اس پر اترے گا۔ اگر راکٹ طاقتور ہو تو اس پر لاگت زیادہ آتی ہے، تاہم اس سے چاند پر جانے کے لیے وقت کم درکار ہوتا ہے، لہٰذا ایندھن بچانے کے لیے اور زیادہ سائنسی ساز و سامان خلا میں لے جانے کے لیے دوسرے طریقے سے خلا میں اسپیس کرافٹ کی رفتار کو بڑھایا جاتا ہے، جیسے گریوٹی اسسٹ کہتے ہیں۔ اس طریقے میں اسپیس کرافٹ کو زمین کے گرد متواتر چکر لگوائے جاتے ہیں اور ہر چکر پر اس کا فاصلہ زمین سے بڑھایا جاتا ہے۔ پھر ایک خاص فاصلے پر مدار میں پہنچ کر اسے جب مدار سے باہر نکالا جاتا ہے تو اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے، ویسے ہی جیسے آپ پتھر کو رسی سے گھمائیں اور اچانک چھوڑیں تو یہ تیز رفتاری سے باہر نکلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کا مشن چاند تک پہنچنے میں قریباً 1 ماہ سے زائد لے رہا ہے، جبکہ روس کا لونا 25 مشن محض 5 دن میں چاند کے گرد مدار میں پہنچ جائے گا۔ اس مشن کے لانچ پر خدشہ موجود تھا کہ اس کی کوئی راکٹ سٹیج لانچ فیسلٹی کے قریب گاؤں میں نہ گرے جس سے جانی و مالی نقصان ہو۔ اس خدشے کے پیش نظر حکام نے گاؤں کو چند گھنٹوں کے لیے خالی کرا دیا۔ لونا 25 مشن میں قریب 1.6 ٹن وزن لینڈر چاند کے جنوبی قطب پر اترے گا جہاں برف کی صورت پانی موجود ہے۔ اس لینڈر میں موجود 5 سے زائد سائنسی آلات چاند کی مٹی اور چاند کی نہایت باریک فضا کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ یہ لینڈر کم سے کم 1 سال تک چاند کی سطح پر فعال رہے گا۔ روس اور بھارت سے قبل پچھلے برس نومبر میں امریکہ چاند کے مدار تک اپنے نئے آرٹیمیس پروجیکٹ کے تحت تجرباتی طور پر اپنا اسپیس کرافٹ ON3 کامیابی سے بھیج چکا ہے۔ آرٹیمیس پروجیکٹ کا مقصد 1972 کے بعد انسان کو پہنچانا ہے اور دیگر سیاروں تک سفر کی خلائی ٹیکنالوجی کا ٹیسٹ کرنا ہے۔ اس حوالے سے چاند پر انسانی مشن 2025 میں لینڈ کرے گا اور چاند پر پہلی مرتبہ ایک خاتون خلا باز بھی قدم رکھے گی۔ چین چاند کی تسخیر کے حوالے سے ماضی میں کامیابی سے کئی خلائی مشن روانہ کر چکا ہے۔ ان مشنز کو چانگ مشنز کا نام دیا گیا ہے۔ اس سلسلے کا آخری مشن چانگ 5 تھا جسے 23 نومبر 2020 کو چاند تک بھیجا گیا اور جو 1 دسمبر کو چاند کے جنوبی قطب کے قریب علاقے میں اترا۔ وہاں اس نے چاند سے چاند کی سطح اور اس کے نیچے قریباً 2 میٹر تک مٹی کے 2 کلوگرام سیمپل جمع کیے اور زمین پر تفصیلی تجزیے کے لیے واپس لے آیا۔ امریکہ کی طرح چین بھی چاند پر انسانی مشن بھیجنے کا خواہاں ہے۔ اس حوالے سے چین نے 2030 میں انسانی مشن چاند پر بھیجنے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ اب دیکھیے چاند پر کس کا قبضہ ہوتا ہے۔ تحریر ڈاکٹر فیض الحسن۔